نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تیسرا سپارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ دنیا میں انسان نے اپنی زندگی گزارنے کے مختلف اصول، ضابطے، قواعد اب خود وضع کیے ہیں، اور یہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں ہر قسم کی ظلم، زیادتی، حق تلفی سے محفوظ رہوں۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اصول، ضابطۂ حیات بنانے والی ایسی ہستی ہو کہ جو ظلم، زیادتی، حق تلفی، طمع، لالچ، اس جیسے تمام تر احساسات و جذبات سے بالکل بڑی اور بالاتر ہو۔ اگر کوئی ایسی شخصیت یا ایسی ذات اصول وضع کرتی ہے، یا چند افراد مل کر یا ایک قوم کوئی ضابطۂ حیات بناتے ہیں جو کہ بذات خود جن میں حرص، طمع اور لالچ ہے، ظلم کا ان میں شائبہ ہے، حق تلفی کا ان میں عنصر ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ کوئی ایسا اصول، ضابطہ بنا دے جو بالکل حق تلفی اور ظلم زیادتی سے مبرہ اور منزہ، کیونکہ انسان ہے، لالچ، طمع، حرص انسان کی جبلت میں ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایسا نظام وضع ہو اور اس کا وضع کرنے والی ایسی ہستی ہو تو جو ان تمام تر احساسات و جذبات سے بالاتر ہو۔ مخلوقات میں ایسی کوئی ہستی نہیں، اگر کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے تو فقط ذات باری تعالی ہے۔ اللہ جل شانہ وہ ظالم نہیں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ حرص، لالچ، حسد جیسے احساسات و جذبات سے بہت زیادہ مبرہ، منزہ اور بالاتر ہے۔ اس خالق کے کائنات نے انسانوں کے لیے پھر ایک ضابطۂ حیات وضع کیا کہ جس کی بنیاد اور اساس عدل اور انصاف، باہمی مودت اور محبت تھی، جس میں نفرت، بغض، عداوت کی نفی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک نظام وضع کیا اور اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں اسے مبعوث کر دیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ لوگوں، اگر تم دنیا میں امن، سکون، سلامتی، خوشحالی، ترقی چاہتے ہو تو پھر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطۂ حیات کو اپناؤ۔ اس ہی میں تمہاری فلاح، اس ہی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ اگر تم اسے چھوڑ کر کے اپنی طرف سے وضع کردہ کوئی نظام بناؤ گے اور اسے رائج کرو گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ہر قسم کی علائشوں سے یا اس قسم کے مظالم یا اثر، بغض جیسے، طمع اور لالچ جیسے جذبات سے بالکل آ رہی ہو، ممکن ہی نہیں، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ عنصر پایا جائے گا۔ اس لیے تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کرنا، اور اگر تم اس ضابطۂ حیات کو، اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور اپنے لیے ضابطہ بناؤ گے تو اس کو تمہارا خالق کے کائنات قطعاً قبول نہیں کرے گا، قطعی طور پر خالق کے کائنات اس کو گوارا نہیں کرے گا، اور تمہاری تمام تر زندگی کی کاوش، محنت سبھی خسارے میں چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لوگوں یاد رکھنا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنائے گا، کوئی اور دین چاہے گا،
عربی زبان بڑی وسیع ہے، ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی۔ دین کا معنی جزا اور بدلے کے بھی ہے، مالک یوم الدین۔ دین کا معنی ریاستی قانون اور دستور کے بھی ہیں، جیسے اللہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں ذکر فرماتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کو پھر ایک تدبیر کے تحت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دین جو قانون تھا ریاست کا، حکومت کا، اس کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ دین کا معنی وہ ریاستی قانون اور ضابطے بھی ہے، دین کا معنی وہ طریقہ عبادت بھی ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ کافر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ میرے پیغمبر آپ کافروں سے کہہ دیں کہ میں تمہاروں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت اس ذات کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ عبادت ہے، میرے لیے میرا طریقہ عبادت ہے۔ اور عربی زبان میں ایسے بہت سے، یعنی ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور کون سا معنی کس مقام پر کیا جائے گا یہ کلام کے ما قبل اور ما بعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح لفظ عین ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین میں چشمہ بھی ہے، عین کا معنی چاندی بھی ہے۔ لفظ عفو ہم عام استعمال کرتے ہیں، عفو درگزر۔ عفو کا معنی معاف کرنا ہے، کسی کو سزا نہ دینا، کسی چیز کا مٹ جانا یا ہلاک ہونا، کسی چیز کا بڑھ جانا یا اس میں اضافہ ہونا، کئی معنی ہیں۔ اب کس مقام پر کون سا معنی ہوگا یہ کلام کے اسلوب سے متعین کیا جائے گا۔ عموماً ایک روایت کا معنی ہمارے علماء کرام کرتے چلے آتے ہیں، ہر خاص و عام یہ معنی کرتا ہے۔ داڑھی کے متعلق بڑی معروف روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واف اللحا وقص الشوارب، واف اللحا وقص الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، جس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے واف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ عموماً آپ علماء کرام سے یہ معنی سنیں گے تو میرے عزیزوں معافی تو کسی قصور کے پر دی جاتی ہے، کسی سے کوئی خطا ہو، کوئی قصور ہو، وہ کسی جرم کا سزاوار ہو تو آپ اسے چھوڑ دیں گے، معافی تو اس پر ہوتی ہے۔ داڑھی کا کیا جرم ہے؟ داڑھی نے کون سا قصور کیا ہے جو اسے معاف کرنا؟ یہاں لفظ معافی ترجمہ نہیں آتا کہ داڑھی کو معاف کرنا، بلکہ حدیث اس معنی کو متعین کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ دوسری روایت میں ہیں کفر اللحا، لوگوں داڑھی کو بڑھاؤ۔ معافی کا معنی یہاں ہوتے ہیں، معافی تو کسی قصور کے پر دی جاتی ہے، کسی غلطی پر دی جاتی ہے، تو یہاں کیسی معافی؟ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو وہاں کلام کے ما قبل ما بعد اس سے متعلق دیگر آیات اور روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ مفہوم اخذ کریں کہ یہاں یہ معنی مراد لیا گیا۔ اسی طرح خالق کے کائنات نے جو ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لوگوں جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، یہاں دین سے مراد ضابطۂ حیات جو آپ کی زندگی سے لے کر مرنے تک کے ہر مرحلے پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو اصول فراہم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اسے چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اپناؤ گے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ آدمی، وہ شخص، وہ قوم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگی۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، ہر جمعے دعا کی جاتی ہے کہ خالق کے کائنات اس ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ رہا، یہاں اسلام کا دین رائج ہے،
ہمارا ضابطہ حیات نجی زندگی سے لے کر اجتماعی صداقت، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، ریاستی معاملات، تمام تر ہمارا قانون دستور یہ اسلام کے مطابق ہو۔ ہم ہر جمعہ یہ دعا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر درجہ دل رکھنے والے مسلمان کی یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا، یہاں اسلام کا بول بالا تھا، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ کیا آج سے 75 سال قبل تقریباً جو قانون دستور انگریز چھوڑ کر کے گیا تھا اس پر عمل کر کے اسلام کا نفاذ ہوگا؟ کیسے اسلام کا نفاذ ہوگا؟ کس طرح ممکن ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اسلام لاگو کرے گا یا عمران خان اسلام لاگو کرے گا؟ 400 گردوارے کی تزئین و آرائش کرنے والا، شیعوں کے لیے الگ ایک محکمہ، زیارت کا محکمہ بنانے والا، جیسے حج کا وزیر ہے، اس طرح شیعوں کے جو زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں ایران، عراق کی طرف، ان کے لیے ایک الگ محکمہ بنایا ہے کہ جو لوگ زیارت کے لیے جائیں گے اگر راستے میں کوئی نقصان ہو جائے جانی طور پر تو باقاعدہ حکومت پاکستان اس کے ورثاء کو معاوضہ ادا کرے۔ کیا وہ ریاست مدینہ بنائے گا؟ کیا قادیانیوں کو تعمیر کے لیے ان کے معبد گدے کے لیے جگہ دینے والا اسلامی ریاست بنائیں گے؟ سر اسلامی ریاست بنے گی، خالی باتوں سے اسلامی ریاست بنے گی؟ کیسے اسلامی ریاست بنے گی؟ یقین جانے کو اقبال نے دیتا ہے نا وہ شکوے میں، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ وہ کہتا ہے اللہ تیرے کعبے کو ہم نے آباد کیا، تیرے قرآن کو سینوں سے ہم نے سجایا، ہم نے لگایا۔ آج پروردگار عالم آج اگر آفتے ہیں، مشکلیں ہیں، بجلیاں گرتی ہیں تو مسلمانوں پر تو جواب شکوہ میں لکھتے ہیں میرے کعبے کو، اللہ مطلب میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، تم دعائیں کرتے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہو، بیٹھے ہو کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے، صبح کو ہم آنکھ کھولے اور جہاں اسلام کا نفاذ۔ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے جد و جہد چاہیے، اس کے لیے قربانی چاہیے، اس کے لیے دن رات نکلنا چاہیے، اس کے لیے خلوص للہیت چاہیے، پھر اسلام کا نفاذ ہوگا، خالی دعاؤں اور باتوں سے نہیں ہوتا۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی یاد رکھو اسلام کے علاوہ کوئی دستور بنائے گا، ریاستی دستور ہو، ضابطۂ حیات، ضابطۂ عبادت، جو بھی اسلام کے علاوہ ہوگا وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا، کامیابی کامرانی نہیں آئے گی۔ انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، مزید آپ غور و فکر کر لیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگوں میری زمین پہ رہنے والوں، میرا رزق کھانے والوں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگوں تمہارا اللہ اس قوم کی رہنمائی کیسے کرے گا، کافروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان قبول کیا، یہ تو کہا کہ اللہ بھی ہے، اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن پھر ان کی راہ پہ نہیں چلے۔ کافروا بعد ایمانہم، انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی، کافر کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور میرا یہ پیغمبر ان کے لیے واضح دلائل، واضح نشانیاں لے کر کے آیا ہے۔
میرا پیغمبر ان لوگوں کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہر موقع کے لیے رہنما اصول لے کر آیا، جو ان کی رہنمائی کریں گے کہ یہاں تم نے اپنے معاملے کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، اپنی زندگی کو کس انداز میں بسر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ ان کے پاس آیا، پھر کفر کی راہ اختیار کی تو اللہ رہنمائی کیسے کرے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا خالق کی کائنات ایسے ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا۔ اور جانتے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنۃ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ رحمت برساؤ، کیسے برسایا؟ ذرا اپنے گریبان میں جان دو۔ آج ہم اس بات پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کا ہے ہر جائز اور ناجائز میں وہ دفاع کرتا ہے، جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر جائز اور ناجائز میں دفاع کرتا ہے، کیونکہ اس کی پارٹی ہے۔ اللہ حاضر کیا، ہر پارٹی کا کارکن اپنی پارٹی جماعت کی پالیسی کا بھرپور دفاع کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد ہے، ہم سب خواہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان کی وفاداری ہمیشہ مشروط ہوا کرتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ مسلمان کی وفاداری یہ مشروط ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر وفا عمران خان کرے گا تو ہم اس کے ہیں، اگر وفا نواز شریف کرے گا تو ہم اس کے ہیں۔ مسلمان کی وفاداری ہمیشہ مشروط ہوتی ہے، یہ بات مت بلائیے، ہم بھول جاتے ہیں مذہب کو۔ بہت بڑی سازش کی گئی اسلام کے خلاف کہ ریاست کو اور اسلام کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اسلام کا کیا تعلق ہے ریاست کے ساتھ، یا کسی اور مذہب کا کیا تعلق ہے ریاست کا؟ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا۔ ہم یہی بات سنتے آئے، پڑھتے آئے کہ پاکستان کا مرض وجود میں آنا یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن اگر 11 اگست 1947 کی محمد علی جناح کی وہ تقریر سنی جائے جس وقت میڈیا پر نیٹ میں موجود ہے، جس میں وہ بڑے برملا انداز میں کہتا ہے کہ ریاست میں مذہب کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی تعلق نہیں ہوگا، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہاں سب اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں ابھی کر رہا ہوں کہ یار یہ کیسے ہم اس بات میں رہ جاتے ہیں، ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ کو پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نون میں ہر مذہب کے آدمی ملیں گے، اور یہ ایک سازش کے تحت اسلام اور مذہب کو الگ الگ کرتی ہے۔ اقبال نے کہا جلال بادشاہی ہو کہ جمہور کا تماشا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہور کا تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگی۔ میرے عزیزو، ہم نے جو ہماری روح تھی وہ نکھال تو خیر ہم لوگ برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان علیہم لعنۃ اللہ، ان پر تمہارے اللہ کی طرف سے لعنت پرستی ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام تر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین
فیہا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ایسے عذاب میں رہیں گے کہ لا یخفف عنہم العذاب، جس میں کبھی بھی خفت نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ پھر ان لوگوں کو مہلت ملے گی۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی پھر لوگوں کو مہلت نہیں ملے گی۔ ہاں ابھی وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ الا الذین تابوا، مگر میرے وہ بندے تابوا جو واپس پلٹ آئے، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد راہ سے ہٹ گئے، پھر وہ واپس پلٹ آئے، حق کی طرف آ گئے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی درستگی کر لی، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ لوگوں یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ او لوگوں، راہ حق سے ہٹنے والوں، میری ذات کو فراموش کرنے والوں، میرے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑنے والوں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یاد رکھنا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ لوگ کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، کفر کا راستہ اختیار کیا، کفر میں آگے نکلتے چلے گئے۔ آج اگر کوئی کہے کہ جو زنا کرتا ہے، بد کرداری کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر شرعی سزا عائد کی جائے، غیر شادی شدہ 100 درہ و تقریب و عام 1 سال کی جلا وطنی، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، مجمع عام میں رجم کیا جائے گا، اور ریاست مدینہ بنانے والے کہتے ہیں نہیں، اسے نامرد بنا دیا جائے گا، یہ اس سے اسلامی ریاست قائم۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی راہ اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، لن تقبل توبتہم، وہ لوگوں اگر اس دنیا میں توبہ نہیں کی تو پھر لن تقبل توبتہم، پھر تمہاری توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور واولئک هم الضالون، اگر تو یہ کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، لیکن یہ لوگ میرے پیغمبر راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اے میرے پیغمبر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، اگر میرے پیغمبر یہ زمین بھر کر سونے کی بطور فدیہ دینا چاہیں گے تو خالق کائنات سے اس وقت لوگ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصر، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، میں اپنی ذات پر تو پہلے اسلام کو لاگو کروں، آپ اپنی ذات پر تو اسلام کو لاگو کریں۔ ووٹ دیتے وقت ہم مذہب بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ طارق عزیز بڑا ایک پاکستان کا مشہور و معروف ہوا پروگرام، ایک شو بھی کیا کرتا تھا، ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، پاکستان کے حالات پر وہ بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین میں اسلام کا نفاذ ہوگا؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ جو شخص اپنے ڈائمنڈ کے وجود پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا وہ 16 کروڑ عوام پر اسلام کا نفاذ کیسے کرے گا؟ میرے عزیزوں، میرا صرف اور صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم ہر ایک پر کام کر لیتے ہیں، ہر ایک پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کو تو پہلے اسلام کو نافذ کریں، ہماری نجی زندگی سے لے کر ہمارے معاملات تک، یا یہ اللہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق،
یقین جانے جس دن ہمارا ظاہر اور باطن، ہماری زبان اور دل یہ ایک ہوئے، اس دن اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہماری ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرما۔ اے خالق کائنات ہماری تمام تر جائز حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ خالق کی کائنات سوائے تیری پناہ کے کوئی پناہ نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پروردگار عالم ہمارا ظاہر و باطن ایک بنا۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال اور طیب نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد و زن بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے خالق کائنات ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے محترم بزرگ یونس ڈار صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ نے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم انہیں صحت و تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد و زن وفات پا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرما۔ اے خالق کائنات انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی، متولی، منتظمین، معاونین، خادمین میں سے جو تیری بارگاہ میں چلے گئے ہیں اے اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ خالق کائنات اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے پروردگار عالم جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے خالق کائنات اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے خالق کائنات یہاں حقیقی معنوں میں اسلام کا نفاذ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔